ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان جرائم کے سد باب میں حدود اللہ کی اہمیت. مشکل لفظ ہوتے ہیں جو آپ کو شاید سمجھنے میں تکلیف ہو تو اس کی تشریح کرنا ضروری ہے. میں نے اس عنوان کو یوں ایکسپلین کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جو سزائیں ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. شریعت اسلامیہ میں سزاؤں کی اہمیت کیا ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اسلامیہ دی ہے، شریعت اسلامیہ اور نفاذ حدود. اب یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ حدود کہتے کسی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں شر کو بھی پیدا کیے ہے، خیر کو بھی پیدا کیے ہے. یہ نہیں کہ صرف اللہ خیر کا مالک ہے، اللہ شر کا بھی مالک ہے، شر کا بھی خالق ہے. اللہ خیر کا بھی خالق اور مالک ہے. شیطان ابلیس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور انبیاء کرام کو بھی اللہ نے پیدا کیا. فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ظلمت کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ظلمت بھی ایک شے ہے، ایک وجود ہے جو کہ غیر یعنی ایسا وجود کہ جو ہماری دسترس سے باہر ہے. اور نور بھی ایک وجود ہے، ہوا بھی ایک وجود ہے. ہر شے کا اپنا ایک وجود ضرور ہے، لیکن وہ وجود یا تو لطیف ہے یا وہ کثیف ہے، یا وہ جسم رکھنے والا ہے یا وہ بغیر جسم والا ہے. آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا کا وجود نہیں. اگر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو ہوا کا تپیڑا آپ کو اٹھا کے دور نہ پھینکتا، بڑے بڑی کشتیوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے ہوا کا تپیڑا. اس لیے ہوا کا بھی وجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں واجب الوجود ہیں. اللہ تعالیٰ، یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وجود میں واجب ہیں. اللہ کا وجود واجب ہے، وجود ہے، لیکن اس وجود کی کوئی حد نہیں ہے. وہ براء البراء ہے. وہ چار ماسے کی اس ڈبیا عقل میں ہم اس رب کو نہیں سما سکتے، جبکہ اپنے 6 فٹ بدن کی حالت کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. جب اپنے اندر کے وجود کا ہمیں علم نہیں تو رب کے وجود کی اور رب کی ذات کی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچا کرو. اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا خود اپنا ہی نقصان ہے اور کچھ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں شر کو بھی پیدا کیا، اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا. شیطان ابلیس کو بھی پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، انبیاء کرام کو بھی پیدا کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جرائم ہیں، جرم کی جمع. جرائم کئی قسم کے ہیں. اب ان کی تقسیم کیا ہے شریعت اسلامیہ میں؟ جرائم کی تقسیم وہ 2 طرح کی ہے. ایک جنایات ہیں، ایک تعزیرات ہیں. ایک جنایات ہیں اور ایک تعزیرات ہیں. جنایات اور تعزیرات کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو تیسری قسم رکھی ہے جرائم کی، اس کو کہتے ہیں حدود. اب یہ آپ نے سمجھنا ہوگا، یہ علمی سوال ضرور ہیں لیکن ہماری زندگی سے ان کا اتنا تعلق ہے کہ ان کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. ورنہ اگر ان باتوں کا علم نہ ہو تو دنیا کے اندر فساد اور قتل و غارت اور بدامنی اس قدر پھیلے گی کہ کوئی شخص اس دنیا میں سکھ کا سانس نہیں لے سکتا. تو معلوم ہوا جرائم کی سزائیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر ہیں. وہ دراصل حکمت ہے انسان کی بھلائی کے لیے. مگر کچھ لوگ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں، ظالمانہ قرار دیتے ہیں، بے ایمانہ قرار دیتے ہیں. یہ بات ان کو اچھی طرح غور سے سن لینی چاہیے کہ آج بھی جرائم کی جو سب سے زیادہ بہتات ہے
وہ یورپ کے اندر ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ جہاں کچھ سزائیں جو اللہ کے پاک پیغمبر نے مقرر کی ہیں حدود اور قصاص کی، اگر وہ تھوڑی بہت نافذ بھی ہیں تو وہاں جا کر دیکھیے کہ وہاں جرائم کی تعداد بہت کم ہے. یعنی سعودی عرب میں، ایران میں جرائم کی سزا کافی حد تک کم ہے. اور اسی طرح یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں سزاؤں کا جو ہمارے اوپر نفاذ کیا ہے وہ دراصل انسان کی بھلائی کی خاطر ہے. تو پہلی قسم جنایات ہے جن کو ہم اپنی زبان میں یوں کہیں گے قصاص اور دیت. قصاص اور دیت ایک الگ ٹاپک ہے. قصاص اور دیت ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ عنوان ہے کہ جس میں قتل عمد، قتل خطا اور اس طرح کی قتل جو انسان کر بیٹھتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، انسانیت کا قتل، جانوروں کا قتل اور اسی طرح جنات کا قتل، یہ بھی ہے. اب یہ ساری تقسیم ہے بہت بڑی لمبی، اور اس میں قصاص و دیت کا کیا قانون ہے، بدلہ کیسے دیا جائے گا، اس کے اوپر ایک الگ تقسیم ہے اور اس کے اوپر الگ ایک نفاذ ہے. اب ہم نے جو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے وہ حدود ہے، یعنی حدود اللہ کی اہمیت کیا ہے. حدود یہ تعزیرات کے علاوہ تیسری قسم ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ پہلی قسم جنایات، دوسری قسم تعزیرات. تعزیرات کہتے ہیں وہ سزائیں جن سزاؤں کو حاکم یا قاضی اپنی مرضی سے، جو کہ قرآن و سنت میں اس سزا کا حکم موجود نہ ہو، اور پھر اس سزا کو بطور یعنی سزا وہ مقرر کر کے امت کے اندر اس جرم کا خاتمہ کرے، اس کو کہتے ہیں تعزیر. اور تعزیر کی حد جو ہے، یعنی تعزیر کی جو لمٹ ہے، جو اس کا حق ہے، وہ حد کی سزا سے کم ہے، حد کی سزا سے کم ہے. مثلا مثال کے طور پہ جیسے میں نے قصاص کی مثال دی قتل سے، ایسے ہی مثال تعزیر کی کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہیروئن اور اس طرح کی یہ چیزیں جو جامد جو اشیاء ہیں جس کو ہم نشہ آور اشیاء کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی بھی تھی تو پتہ نہیں تھا. لیکن اس کے مقابلے میں شراب ایک سیال قسم کا مادہ تھا جس کے مشروب کے پینے سے، اس سیال مادے کو پینے پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی، سزا مقرر کی. لیکن آج کے اس دور میں بہت سی کوکین ہے اور قسم کی، یعنی کہ ہیروئن ہے، پتہ نہیں کیا چرس ہے، بھنگ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں. کل مسکرین خمر و کل خمر حرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت کہ ہر نشاور شے شراب کی طرح ہے اور ہر شراب حرام ہے. اب جو شراب نشاور ہے جیسے انگور کی شراب ہے اور اس پر حد ہے. اب یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گی، لیکن یہاں ایک مثال یہ دینی مقصود ہے کہ تعزیرات میں اب اس کی سزا کا ذکر تو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کہ اگر کوئی چرس پی لے یا اگر کوئی ہیروئن پی لے یا ایسا نشہ کر لے جو ایسی سگریٹ کی شکل میں ہو. عام سگریٹ اس نشے میں نہیں آئے گی، لیکن جو سگریٹ انسان کی عقل کو معوف کر دے، انسان کے ہوش آواز جاتے رہیں، انسان اس ہوش و آواز کے جانے کے وقت اول فول بکے، زبان سے ایسی بات کہے جو اس کی عقل کے تابع نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو نشہ کہیں گے. وہ منشی ہے، منشیات کا شکار ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ نشہ کر چکا ہے. اس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شراب تھی، اس کی سزا تو مقرر ہے. اسلام میں اب جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں جو شراب کے علاوہ ہیں، اس پر بھی تو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اس حدیث سے کر دیا ہے. اب اس کے تحت قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے، حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے نشہ کرنے والے شخص کو اگرچہ حد کی سزا توڑوں کی تو نہیں دے گا، لیکن اس کو وہ سزا اتنی ضرور دے گا، یا اس کو جیل کر دے گا یا اس کو ہلکی سزا دیتے ہوئے یا اس کو بھوک وغیرہ میں رکھ کر اس کو سبق دے گا تاکہ وہ اس سے بعد آ جائے. تو اس کو کہتے ہیں تعزیر. اب اس تعزیر کی دوسری مثال کیا ہے؟ اب وہ بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آج اس دور میں وہ گناہ ہوتے ہیں جو گناہ انسان کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی انحطاط، یعنی اخلاقی تربیت کے نہ ہونے اور اخلاقی انحطاط کی وجہ سے مارد وجود میں آتی ہیں. مثال کے طور پر غیر اخلاقی حرکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں سزائیں اللہ کو نظر نہیں آتی تھیں، جیسے لواطت جو آج کل کے دور میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور لیبنیز جو عورتوں میں جو گناہ کا عمل ہے، اور اسی طرح مردوں میں مردوں سے گناہ کا عمل ہے،
عورتوں میں عورتوں سے گناہ کا عمل ہے، یہ عمل اس قدر کبیح ہے، اس قدر اللہ کے نزدیک نہایت مبغوض ترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں اس گناہ کرنے والے فاعل اور مفعول کے بارے میں دنیا میں سزا کا انتخاب نظر نہ آیا. یعنی مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا پیدا نہیں کی جو اس کے مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کی سزا تو کوڑوں کی مقرر کی، زانی کی سزا رجم کی مقرر کی جو آگے تفصیل سے آ رہی ہے، لیکن لواطت کرنے والے کی سزا کے بارے میں قرآن کا صرف یہی فرمان ہے، عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. دنیا میں ایسی سزائیں بہت کم ہوتی ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں کہ آسمان پر زمین کو اٹھایا گیا اور آسمان تک ان کو سیدھا بلندی پر لے جا کر ان کو اوپر اٹھا کے دکھایا گیا کہ تمہارا ٹکڑا زمین کا جس کے اوپر تم یہ گناہ کر رہے تھے، اے لوط علیہ السلام کی قوم جو لواطت کے اندر شریک تھی، اس حال میں آسمانوں پر اٹھایا، آسمانوں پر اٹھا کر ان کو نظارہ کرایا، ہر طرف سے چیخو پکار ایک دوسرے کی سنائی اور دل دہل گئے اور عذاب کی کیفیت ان کو موت سے پہلے دکھا دی گئی. اگر فوراً موت آ جاتی تو پھر تو عذاب کا مزہ نہ چکھتے. عذاب کا مزہ چکھانے کی خاطر زمین کے ٹکڑے کو جس جگہ سے اٹھایا گیا، وہ ڈیڈ سی آج بھی اپنی طاقت کھو چکا ہے. جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہ پانی جو ڈوبنے کی طاقت رکھتا تھا، آج اس کے اندر ایسے اس کے اندر یعنی تیزابیت یا ایسے کیمیکلز پیدا ہو چکے ہیں کہ جو انسان کو ڈبونے سے روکتے ہیں. زہرم تو سینس کی کہتی ہے، مگر اللہ نے اس پانی کی طاقت کو سلب کر لیا جو پانی انسان کو ڈباتا ہے، جو انسان کو ڈوبا دیتا ہے. مگر وہاں پر کوئی شخص اگر پانی میں اگر قدم رکھے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے. یعنی اللہ کے عذاب سے وہ پانی بھی اپنی طاقت کھو بیٹھا ہے اور اس کے باوجود وہاں سیرگاہ بنی ہوئی ہے اور لوگ وہاں جا کر سیر و سیاح کرتے ہیں. یہ عذاب کی علامتیں ہیں، بے حیائی کی علامتیں ہیں. بے حیائی کا طوفان اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آج ہم اپنی بچیوں کو اگر ان کے لباس پر توجہ نہیں دیں گے، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ توجہ نہیں دیں گے اور ہم کہیں گے چھوٹی ہے کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی ہے، یہ جیسی قمیض پہن رہی ہے، جیسی نکر پہن رہی ہے پہننے دو. میرے بھائیو اور دوستو، تربیت انسان کی اولاد کی بچپن سے ہوتی ہے. اگر بچپن سے اس بچے کو آپ نے ایسا لباس، تنگ لباس، کسا ہوا لباس اور پھر بے حیائی کی طرف راغب کرنے والا لباس اگر پہنایا، محسوس نہ کرنا. آج گھر گھر میں اس بے حیائی کا طوفان اس قدر بڑھ رہا ہے کہ بے حیائی کا یہ طوفان صرف گناہ کی اس چراغ کو غیروں تک نہیں بلکہ گھروں کے اندر زنا ہو رہا ہے. گھروں کے اندر بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ہیں، ساس اور داماد کے تعلقات خراب ہیں، سسر اور بہو کے تعلقات خراب ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، آپ شرم سے اپنی سر جھکائیں گے لیکن بے حیائی سے آپ نہیں رکیں گے اور بے حیائی کام کرنے والوں کو آپ ان کو اس وقت ان کو ڈسکریج نہیں کریں گے تو پھر یہ وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قدر بے حیائی بڑھتی جائے گی اس قدر رزق کی برکت اٹھتی جائے گی، جس قدر بے حیائی بڑھتی جائے گی اس قدر زلزلے اور عذاب آنا شروع ہو جائیں گے، جس قدر بے حیائی بڑھتی جائے گی سکون اور اطمینان اٹھتا جائے گا. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ آج امت محمد میں نمازوں کی کمی نہیں، روزوں کی کمی نہیں، زکوٰۃ اور حج کی کمی نہیں، لیکن اگر کمی ہے تو حیا کی کمی ہے. ہماری بیٹیوں میں حیا کی کمی ہے، ہماری بہنوں میں حیا کی کمی ہے. اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں آج سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے، گانے بجانے سکھائے جاتے ہیں. ایک گانا موسیقار کی عزت ہوتی ہے، ایک دیندار بندے کی اور ایک پردے والی عورت سے نفرت سکھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر رہنے کا حق نہیں رکھتے. یہ کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ حجاب کے بارے میں کس قدر آج امت کے اندر ایک بہت بڑا بہتال اور ایک بہت بڑا الزام ہے. میں تو پھر بھی اس موقع پر اپنے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کروں گا
کہ جنہوں نے اقوام متحدہ میں جا کر حجاب کی بات کی، توہین رسالت کی بات کی، جو حق ہے وہ حق ہے، اس کی تعریف کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ یہ بات نہیں کسی سیاسی جماعت کی حمایت ہے، یہ الگ بات ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں جو بات کرے گا، چاہے وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت امت کے پیشوا اور امت کے علماء وارثین جب دین کی بات کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنی ذاتیات اور مفادات کی سیاست کریں گے، تو اس موقع پر ان اللہ لیعید بہذا الدین برجل الفاسق، جس کو فاسق فاجر کہتے ہو، جس کو کرکٹر کہتے ہو، جس کو عداد خیال کہتے ہو، پھر اللہ پاک تمہارے اوپر اس حدیث کی صداقت کو زندہ کریں گے کہ جب تم دین کی کام کی ذمہ داری چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق فاجر سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیں گے، اور وہ فاسق فاجر پھر ایسی بات کرے گا، ایسا کام کرے گا کہ جس سے پھر علماء بھی شرما جائیں گے۔ وہ علماء جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، جنہوں نے اسلام اور دین کے لیے امت کو بہچال کا شکار کر رکھا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور مدارس دینیہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے علماء کی عزت اور قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات حق ہے اور حقیقت کے درجے میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک درجہ جنایات کا ہے، ایک درجہ تعزیرات کا ہے، ایک درجہ حدود کا ہے۔ اب حدود کیا ہے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ تعزیرات میں لواطت کا کام اس قدر اللہ کے نزدیک مبغوض ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سزا کا اہتمام یعنی انتخاب بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ زانی کی سزا مقرر کی، مگر ایک لواطت کرنے والے کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی تعزیر پر رکھ دیا ہے کہ جو دنیا میں سخت سے سخت سزا ہو وہ سزا اس لواطت کرنے والے شخص کو یا اس فاعل کو یا اس مفعول کو دی جائے جو اس کام کے اندر شریک ہے اور اپنی مرضی سے اس کام کو کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لواطت کرنے والا شخص اور اپنی منقوع بیوی سے جو اگر ایسا عمل جو غیر فطری ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں، آج یہ باتیں کھل کے ممبر پر علماء نے اجازت دی ہے کہ بتاؤ، کیونکہ امت بے حیائی میں نہایت ہی فربا ہو چکی ہے۔ اب یہ باتیں ممبر پر بتانی ہیں کہ اگر امت کو ہم نہیں جھنجھوڑیں گے، اوپر سے فرشتے آ کر ہمیں یہ نہیں بتلائیں گے کہ کس گناہوں میں تم شریک ہو۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے دبر سے۔ اور اسی طریقے سے لواطت کا کام مردوں کا مردوں سے، لڑکیوں کا لڑکیوں سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت ایسا فاعل، ایسا مفعول ایسی حالت میں کھڑا ہوگا کہ اگر وہ ساری زندگی ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر اگر ایک دریا کے کنارے اگر غسل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے اور وہ پانی بہاتا جائے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، مسلم شریف میں، وہ پانی بہا کر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ وہ پتھر اونچا وہ اس پانی کی وجہ سے چپکا ہوتے ہوتے زمین کے برابر ہو جائے، مگر روز قیامت ایسا شخص جب اٹھے گا ناپاک حالت میں اٹھے گا، زخمی حالت میں اٹھے گا، لوگوں میں رسوا ہو کے اٹھے گا۔ لوگوں، اللہ کے سامنے بارگاہ میں اس شرمندگی سے بچو، لوگوں کے سامنے روز قیامت اس ہمیشہ کی شرمندگی سے بچو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ زانیوں، زنا سے بعد آ جاؤ، اور ایسے گناہ کرنے والے شرابیوں، ایسے کاموں سے بعد آ جاؤ۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ بعض علماء نے اس کی سزا کو، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سزا پر قتل نہیں قرار دیا، بعض علماء نے قتل قرار دیے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو کسی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اس دیوار کو ان کے اوپر گرا دو۔ ایسے شخصوں کی سزا یہی ہے۔ حالانکہ زانی اور زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے جو حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے حکم اور ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اس کا حکم اور ہے۔ اب آئیے حدود کی طرف جو آج کا موضوع ہے۔ میں نے تمہیدی طور پر جنایات کی تعریف بھی کر دی اور میں نے تعزیرات کی بھی تعریف کر دی، اور اسی کے ساتھ ہی آگے حدود کی تشریح بھی کرتا ہوں کہ حدود کسے کہتے ہیں۔ حدود وہ سزا ہے جو حد کی جمع ہے، جو آخر سزا ہے، جس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں۔ اگر وہ شخص جو حد کی سزا کا یعنی موجب ہو جائے اور اس پر حد کی سزا واجب ہو جائے،
تو اس کو کوئی بادشاہ بھی، کوئی حاکم اور قاضی بھی اس کی اس سزا کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیا مثال ہے اس کی؟ حدود کہتے کسی ہیں؟ حدود وہ سزائیں ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیے ہے۔ پہلی سزا حد زنا ہے۔ حد زنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ کہ زانی مرد اور زانی عورت اور زانی مرد، پہلے ذکر زانیہ کیا ہے؟ عورت کا ہے، کیونکہ زنا کا سبب دراصل عورت ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ زانی عورت اور غیر شادی شدہ اگر زانی مرد فاعل اور مفعول اگر اس گناہ میں پائے جائیں تو شریعت اسلامیہ ان پہ حد کو مقرر کرتی ہے، اور حد ایسی شے ہے کہ جس کے وجود کے بعد، یعنی جن پر یہ حد لازم آ رہی ہے، اب ان کی سزا کو حاکم اور قاضی ختم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ محبوب کریم محمد رسول اللہ صاحب شریعت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت، فاطمہ بنت قیس، جس کی سزا سرقت، السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، جیسے چوری، جیسے زنا کی حد ہے ایسے چوری کی بھی حد ہے۔ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اب آپ خود اندازہ کیجئے، چوری 10 درہم سے اوپر ہو تو وہ چور کہلاتا ہے۔ چوری جس وقت ملک میں قحط نہ ہو اس وقت وہ چور کہلاتا ہے۔ چوری اس وقت ثابت ہوتی ہے چور پر جس وقت کسی جگہ پر کوئی چیز باقاعدہ قفل شدہ ہے، تالا شدہ ہے، لاگڈ ہے، یا اس پر چوکیدار ہے، یا اس کو بند 4 دیواری میں رکھا گیا ہے، کھلے عام نہیں پڑی ہوئی، اگر کوئی شخص اس کو چوری کرتا ہے تو تب جا کر اس چور کی حد اس پر لازم ہوتی ہے۔ میں ایک بات بڑی ہی تمہیدی طور پر بڑی اچھے طریقے سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وحشانہ، ظالمانہ اور بے ایمانہ، نعوذ باللہ، کفر نباشت، اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں جو انسانوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، لیکن ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام نے یہ سزائیں مقرر کیوں کی ہیں۔ نسب کی حفاظت کی خاطر اللہ کے پاک پیغمبر نے حد زنا یہ مقرر کی ہے کہ جب کسی بیٹی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ اگر کوئی شخص بدفعلی کرتا ہے تو پورے خاندان کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے نسب کے اندر ایک الزام آ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں پاک نسب نصیب کیا ہے، ہم نسب رکھنے والی قوم ہیں، ہم شناخت رکھنے والی قوم ہیں، ہمارے نسب در نسب ہمیں یاد ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان قوم اپنے نسب کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس فساد کو ختم کرنے کی خاطر ایسے زانی اور زانیہ مرد اور عورت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب وہ 100 کوڑے بعض وہ کہتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں۔ اسلام نے پہلے تو زنا کی ان کوڑوں کی سزا جو زانی پر مقرر کی ہے وہ ایسے ویسے نہیں کرتی کہ بس جو جس کی گواہی دے تو اس کے اوپر حد زنا فوراً ہو جائے گی، نہیں، اس کے لیے 4 گواہوں کی، ایسے گواہوں کی جو ایک گواہ ان فاعل اور مفعول پر آ کر شور کرے اور شور کرنے کے بعد ان کو بھگانے کی کوشش کرے کہ ظالموں ایسا کام مت کرو، کیوں تم انسانی تہذیب کے اندر ایک ایسا کام کر رہے ہو جو انسانی تہذیب پر داغدار ہے، اٹھ جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضل کو یہ کہا تھا کہ اگر تو مائش کو نہ اکساتا اور اس گناہ پر پردہ ڈال دیتا تو اللہ تعالیٰ
ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ پہلی کوشش یہ ہے کہ زانی مرد اور عورت کو جو کہ چھپ کے اگر گناہ کر رہے ہیں ان کی سزا اور ہے، اور علی اعلان چوراستوں، مارکیٹوں، بازاروں اور ایسے ایسے پارکوں میں جہاں یہ ایسا فعل ہو، اگر علی اعلان ایسا گناہ کرنے والے ہیں تو ان لوگوں کو کفر کے قریب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو ایسے لوگوں کی سزا بھی سخت ہے۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کی بجائے حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کو سخت سے سخت سزا دیں، لیکن یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو اگر کوئی گناہ ایسا کر رہا ہے تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، شور بچا کے بھگایا جائے تاکہ وہ حد سے بچ جائیں۔ لیکن پھر بھی ایک گواہ کے آنے کے باوجود وہ نہیں ہٹ رہے، دوسرا گواہ آیا وہ بھی دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ نہیں ہٹ رہے، تیسرا گواہ آیا پھر بھی نہیں ہٹ رہے، پھر بھی وہ چوتھا گواہ آ گیا، یہاں تک کہ وہ گناہ اپنا کرتے رہے، تو گویا کہ وہ اتنے سفاق ہیں کہ اب زمین پہ چلنے کا ان کو حق نہیں۔ جنہوں نے گناہ کو اتنا علل اعلان کیا کہ اب اس گناہ کی وجہ سے نسب کے اندر بھی فرق پڑ سکتا ہے، ایک عزت کے اندر بھی فرق پڑ سکتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو سکتا ہے، تو فساد فی الارض کی اللہ نے زمین کے اندر اجازت نہیں دی۔ ایسے شخص کی سزا قتل ہے جو فساد فی الارض کرتا ہے، جیسا کہ یورپ میں بھی ایسے شخص کی سزا قتل ہے جو ملک کے اندر فساد گری کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام کے عادلانہ نظام اور اسلام کے رحیمانہ نظام کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس موقع پر جب فاعل اور مفعول کو ایسی حالت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا گواہوں کی گواہی اس وقت قبول ہے جب فاعل اور مفعول کو ایسے دیکھیں جیسے کہ سرمدانی میں سلائی ہوتی ہے، اس حال میں جب تک نہ دیکھیں، جب تک آنکھیں ان کی ٹھیک نہیں، عقل ان کی ٹھیک نہیں، خود صاحب عدل نہیں، اس وقت تک ان کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اب بتاؤ، میں چیلنج سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو ظالمانہ قرار دینے والے، اسلامی نظام حدود کو ظالمانہ قرار دینے والے اور ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ خود گناہوں کے اندر ہیں، وہ چور، ڈاکو، کرپٹ، وہ اس لیے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ ملک کو لوٹا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی سزا تو ہے، تو اب وہ لوگ سن لیں کہ اسلام نے اس سزا کے تعین کی خاطر کس قدر حدود رکھی ہیں، کس قدر شرائط رکھی ہیں، اور پھر ان شرائط کے اندر اگر ایک گواہ بھی کم ہے تو اس سزا کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ والحدود تندری من الشبہات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حدود جو سزائیں ہیں ان کے اندر اگر ایک شک بھی قاضی کو مل جائے، اس شک کی وجہ سے وہ حد اس کو اگر ساقط کرنی پڑے تو اس کو اختیار ہے، وہ حد ساقط کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدود کی، زنا کی سزائیں دو ہوئی ہیں، ایک ماعز بن اسلمی مرد تھا اور ایک غامدیہ خاندان کی ایک عورت تھی جس نے یہ گناہ کیے تھے، اور ان کو باقاعدہ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ جیسے ماعز بن اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو اکسایا تھا ایک اور صحابی نے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ایک ناپاک کام کر چکے ہو، جب تک تمہیں سزا نہیں ملے گی اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس کو مجبور کیا، وہ رسول اللہ کی خدمت میں ڈرتے ہوئے حاضر ہو گیا اور حضور کو کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر وہ دوسرے دن آیا یا اسی موقع پر اس نے پھر آ کے حضور سے کہا طہرنی یا رسول اللہ، آپ نے اپنا منہ پھر پھیر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجیے، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا، ارتکاب جرم چوتھی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ارتکاب جرم پر سزا تو ضرور منعقد ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے ارتکاب جرم سے اگر وہ انکار کر دے تو اس کی وہ سزا کالعدم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دیوانہ تو نہیں، کیا تو پاگل تو نہیں؟ آپ نے حتی الوسع اس کو بچایا۔ اسلام بچا رہا ہے، اور حضور کی تاریخ اسلام میں، حضور کے دور نبوت میں یہ دو واقعے ہیں، اور ان دو واقعوں پر بھی کوئی گواہ نہیں ہے، یعنی 4 گواہ ہونا میں نے کہا تھا زانیہ کے لیے شرط ہے، تب جا کے ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ 2 سزائیں ایسی ہیں کہ جن 2 سزاؤں میں 4 گواہ بھی نہیں تھے، ارتکاب جرم تھا۔ ارتکاب جرم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اب یہ پاک ہونا چاہتا ہے، اور عدالت نبویہ میں
اب یہ فیصلہ صادر ہو رہا ہے، اب اس فیصلے کو کوئی بھی قلم قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ حدود اللہ کی حدود ہیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ خبردار کہ اللہ کی حدود کے اندر تجاوز مت کرو، اللہ کی حدود کے اندر تجاوز مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا کے لیے مدینہ کے میدان میں کھڑا کیا۔ اب دیکھیے، اندازہ کیجیے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی صحت کا انتظار کیا جائے گا، اگر وہ عورت ہے، وہ حاملہ ہے، تو اس کے بچے کا انتظار کیا جائے گا، اگر وہ بچے کے ساتھ ہے اور شادی شدہ ہے تو بچے کو جب تک دودھ پلانے کی مدت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک اس پر سزا نہیں واجب ہوتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غامدی عورت نے آ کر ایسے کہا کہ یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے کہا تیرے پاس بچہ ہے، کہا اس بچے کی تربیت کر تاکہ وہ بھول جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا، میری عدالت میں اس کی گواہی ہے، 4 گواہ کوئی نہیں، اس لیے وہ سزا سے بچ جائے گی۔ حضور نے اس کو بھیج دیا، لیکن جب وہ 2 سال مدت دودھ کی بچے کو پلانے کے بعد پھر آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے رب کے سامنے پاک ہونا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رجم کروایا پتھروں کی۔ وہ سزا جو ایک زانی اور زانیہ کے لیے ہے وہ اتنی سخت شدید کیوں ہے؟ کیونکہ جب ایک شفاق علی الاعلان اپنے گناہ کو کرنے والا پھر اس کو ایک بار روکے، دوسرا آ کے روکے، تیسرا آ کے روکے، چوتھا آ کے روکے، پھر بھی وہ اپنے گناہ کو نہ چھوڑیں، تو پھر ایسے شخص کو صفات کہیں گے، ان کا زمین پہ چلنا پھر محال ہے۔ تب جا کے یہ سزا مقرر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ماعز کی سزا کو مقرر کیا، لوگوں نے اس کو پتھر مارے، عورت کی سزا کے لیے برانا نہیں، اس کے کپڑوں کو یعنی اس کے پردے کا اہتمام، یہاں تک کہ اس کو ایک جگہ پہ ٹھہرا کر زمین میں گڑا ڈال کر اس کے اندر کھڑا کرنا ہوگا۔ یہ جو آج کوڑوں کی سزائیں دکھائی جاتی ہیں، یہ اسلام کی تعبیر کو یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ خراب کرنے کی ایک سازش ہے۔ اسلام نے ایسی سزائیں مقرر نہیں کی۔ عورت کے پردے کا، عورت کی عزت کا، عورت کے احترام کا پورا خیال ہے۔ جب تک کہ 4 گواہ حاضر نہ ہوں اس وقت تک گواہی قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیے اسلامی سلطنتوں میں ایسے کوئی گواہ، ایسے کوئی واقعات زیادہ ہیں؟ اکا دکا ہیں، لیکن جہاں ہر روز جرائم بڑھ رہے ہیں، ہر روز گناہ بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے انسان کو اللہ کا خوف سیکھنا چاہیے۔ اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک جرائم سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے خوف کو جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر نہیں بٹھائیں گے، آخرت کا خوف جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، مرنے کا خوف جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، حشر کا خوف جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، جب تک ہم آخرت کی پیشی کو سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط انسان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ کسی قاضی کی، کسی حکومت کے ڈنڈے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جو زمین کی تہوں میں بھی دیکھتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، گھر میں بھی دیکھتا ہے، بازار میں بھی دیکھتا ہے، جہاں کہیں بھی تم اینما کانو، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں حاضر رہے گی تو پھر چور چوری نہیں کرے گا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالے گا، اور اس کے علاوہ ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہیں کرے گا، قتل کرنے والا قتل نہیں کرے گا۔ اس کو یہ خوف ہوگا کہ آج میں اپنے ہاتھ میں کچھ کام کر رہا ہوں تو کل اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ لیکن باوجود اس کے جب تک سزاؤں کو نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک زینب جیسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ کتنے بچوں کو وہ قتل کرتا رہا، اب اس کے بعد پتہ نہیں اس کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس طرح کے واقعات اگر رونما ہوں تو اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا قانون بنائیں جو بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو واقعات جس پر اگر وہ ثابت ہو رہے ہیں انہیں علی اعلان چوراستوں میں لٹکایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے اور زانی مردوں اور زانی عورتوں کو کلا کما کیا جا سکے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی پہ میں اکتفا کرتے ہوئے ماعز بن اسلم کے واقعے کو پورا کرتے ہوئے کہ ماعز بن اسلم کو جب سب پتھر مار رہے تھے تو ایک شخص نے جب دیکھا وہ بھاگ رہا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے اونٹ کی ہڈی یعنی بڑی اٹھائی، اس کے سر پہ ماری جس سے اس کا خون نکلا۔ خالد بن ولید غالباً تھے جن پر وہ خون کی چھینٹے ان کے کپڑوں پہ آئے تو خالد بن ولید کی زبان سے نکلا، مجھے بڑی کراہت ہے، تیرے ناپاک خون نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے ہے۔ بس یہ لفظ کہنے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی۔ آپ نے ان کو بلایا، حضل کو بلایا اور اس کو بھی بلایا اور کہا
کہ جس وقت وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، جس وقت وہ راہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے اوپر 4 گواہ تو تھے نہیں، وہ ارتکاب جرم کر چکا تھا، اگر وہ اپنے جرم سے اگر وہ انکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو جانے دیتے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر زیادتی کی ہے کہ اس کے خون کے قطروں کو آپ نے ناپاک کہا ہے۔ اگر ماعز کی توبہ کو سارے مدینہ والوں پر بھی اگر پھیلا دیا جائے تو سارے مدینے والوں کے گناہ دھل جائیں۔ اللہ نے ماعز کو ایسے قبول کیا ہے کہ جس کی توبہ کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، حد قذف اس لیے رکھی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان پر الزام نہ لگائے، کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، کوئی مسلمان کسی کو یہودی نہ کہے، کوئی مسلمان کسی کو زانی نہ کہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر اگر الزام لگاتا ہے اس کے اوپر حد قذف ہے، اگر کوئی شخص کسی کو یہودی کہتا ہے اس کے اوپر حد قذف ہے، اگر وہ مسلمان ہے اس کو کوئی یہودی کہتا ہے، اگر وہ زانی نہیں اور پاک دامنہ عورتیں ہیں اگر اس کو کوئی شخص اگر الزام دیتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص والمحصنات، قرآن کی آیت ہے کہ جو عورتیں والذین یرمون المحصنات المؤمنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، وہ لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اگر وہ اپنے 4 گواہ اس کے گناہ پر اگر حاضر نہیں کر سکتے تو قاضی وقت کو اختیار ہے، حکم ہے کہ وہ اس شخص کو حد قذف 80 درے مارے تاکہ امت کے اندر یہ الزام تراشی کا معاملہ ختم ہو سکے۔ لیکن ان سزاؤں کو جب ہم نافذ نہیں کریں گے تو ایسی پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگتے رہیں گے جو آج عام لڑائی جھگڑوں کا باعث ہیں۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف کے بعد حد حربہ، قطاع الطریق، ڈاکو کی سزا کا ذکر قرآن میں ہے کہ والذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اگر کوئی شخص ڈاکو ہے، علل اعلان چوری کرتا ہے، علل اعلان بینک کو لوٹتا ہے، علل اعلان کسی دکان کو لوٹتا ہے، تو اگر وہ پکڑا جائے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے، ایک پاؤں دوسری مخالف سمت سے کاٹا جائے، اور اگر اس کو یہ سزا نہیں تو اس کو منبدر کیا جائے، یا اس کو پھر فجلدوہم او صلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اگر اس نے ڈاکے زنی کے وقت، رہزنی کے وقت کسی کو قتل کر ڈالا ہے تو اس کو قتل کر ڈالا جائے۔ یہ سزائیں پھر قاضی اس کی جرم کی نوعیت سے اس کے اوپر مقرر کرتے ہیں۔ اسلام کو ایسا مذہب نہیں کہ فوراً کسی چور کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دے دے، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حد سرقہ، جس وقت قحط کا زمانہ تھا، آپ نے اس سزا کو وقتی طور پہ معطل کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی غریب بھوکا ہو اور غربت و افلاس میں اگر کھانے کو کچھ نہیں تو وہ چوری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسلام تو ایسا نہیں مانا مذہب ہے کہ حد جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ سزا ہے اس کو بھی اس وقت موقوف کر دیتا ہے جس وقت کوئی امت کے اندر کوئی ایسی مصیبت ہو، ایسی تکلیف ہو، ایسا حربہ ہو کہ جس سے اس کی سزا کو قلعدم کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قاضی کو پورا مکمل اختیار ہے کہ جب تک کہ اس کی سزا کے اندر پورا تیقن نہ ہو، پورے گواہ نہ ہوں، اس وقت تک اس سزا کو نافذ نہ کیا جائے۔ اگر تھوڑا سا بھی شک اس کی بچنے میں اگر ملتا ہے، الحدود تنظر من الشبہات، اگر اس کے شبے کی وجہ سے اس کی حد ختم ہونا چاہتی ہے تو اس قاضی کو اختیار ہے اس کی حد کو ختم کر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی حد شرب خمر ہے، شراب پینے کی حد، وہ بھی 80 درے ہیں۔ اس لیے یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے اجماع سے 80 درے مقرر کیے گئے ہیں کہ شراب پینے والے کو دراصل سزا اس کے جسم کو مجروح کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ حد شراب ایسی نہیں ہے جیسے حد زنا ہے، بلکہ حد نافذ کرنے والا جو شرابی شراب پیے اس کے بعد اس پر حد جب نافذ کی جائے تو حد نافذ کرتے وقت اپنے ہاتھ کو بھی اتنا اوپر نہیں اٹھا سکتا کہ جس سے اس کے بغل کی سفیدی نظر آئے، بلکہ ہاتھوں کو یوں رکھے اور صرف ذلیل کرنے کی خاطر، اس کی توہین کرنے کی خاطر، لوگوں میں سبق دینے کی خاطر حضور کا یہ ارشاد ہے اس شرابی کو 80 درے مارے جائیں، پھر اس کے بعد اگر پھر پیے پھر اس کو درے مارے جائیں، پھر پیے پھر درے مارے جائیں، اور پھر اس کو جیل بند کر دیا جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس کو نہ چھوڑا جائے۔ شراب ام الخبائث ہے۔ میرے بھائیوں،
شراب ام الخبائث ہے۔ اپنے نوجوانوں کی فکر کیجئے، اپنی بہنوں کی فکر کیجئے۔ آج کالج یونیورسٹیوں میں یہ عام چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو تربیت دو، اپنی اولاد پر نظر رکھو، انہیں سمجھاؤ، انہیں ڈراؤ، انہیں مسجد لاؤ، انہیں علماء سے ملاؤ، تاکہ ان کو آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اگر تم ان کو مسجد کا رخ نہیں دکھاؤ گے، ہو سکتا ہے روز قیامت وہ آپ کے دامن کو پکڑ کے کہیں ہمیں تو مسجد کا منہ نہیں دکھایا گیا، ہم کیسے ان گناہوں سے بچتے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں تربیت اولاد اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا